استاذ الحفاظ والقراء، بلکہ ابو الحفاظ کہوں گا میں، حضرت مولانا ایوب صاحب کے غلام مد ظلہ النورانی، اور مسجد حاضہ کے سیکریٹری بانی عالی جناب الحاج حبیب قادری صاحب، اور نوجوان حفاظ قرآن عالی جناب حافظ عرشی اور حافظ عبدالقادر، اور میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ سبحانہ وتعالی آج کی بابرکت 27ویں شب قدر کے طور پر ہمیں عطا فرما دے، اور اس کی عبادت کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، آمین اور 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ہمیں آج کی شب کے بدلے عطا فرما دے۔ آمین۔ حضرات، صحیح حدیث شریف میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر کو پایا اور اخلاص کے ساتھ اس رات عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ شب قدر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر ہر شب بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ شب قدر سال میں صرف ایک بار رکھی گئی ہے، رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں اسے ڈھونڈنا ہے، اور وہ بھی چھپا دی اس لیے گئی کہ دو صحابہ آپس میں کسی بات پہ جھگڑ رہے تھے، حضور پاک تشریف لائے، فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ رات اٹھا لی گئی، اب تم رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ڈھونڈتے رہنا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ وہ رات ہمیں عطا فرمائے۔ ہم ہر رات میں جہاں تک ممکن ہو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت مل گئی تو 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ، یعنی لگ بھگ 84 ایئرس کی عبادت کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، آج کی رات نزول قرآن کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی جو رات ہے دراصل وہ قرآن کے اترنے کی سالگرہ کی رات ہے، ٹھیک، اور آج کی رات ہم چاند رات سے لے کر کے آج تک حفاظ قرآن کی ابتدا میں ہم نے مکمل قرآن کریم سننے کی جو سعادت اور شرف حاصل کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی، دنیا کی ساری کتابوں میں قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کے سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا ثواب پڑھنے والے کو دیا جاتا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو آیا کہ قرآن کو پڑھنے والے سے زیادہ ثواب سننے والے کا، اللہ تعالیٰ سننے والے کو قرآن سننے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو آپ سب قابل مبارکباد ہیں، اور ثواب کتنا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں۔ اب حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جس نے الف لام میم پڑھا یا سنا، اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ماہ رمضان میں ہر ایک نیکی پر 70 گنا اجر و ثواب ہے، تو وہ عام دنوں کی بات ہے کہ آپ ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں، ماہ رمضان میں اسی کو آپ 7 سے ضرب دیجئے، انٹو کیجئے، تو بھلا آپ سوچئے کہ کتنے کروڑوں نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کے نام ہے۔ تو یہ قرآن سے شغف رکھنا چاہیے۔ قرآن کیا ہے؟ اس ایسی عظیم الشان کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود قرآن میں فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر اتارتے تو تم ضرور دیکھتے اسے کہ وہ اللہ کے خوف کے مارے پاش پاش ہو جاتا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کا فیصلہ کیا، جہاں سب فیصلے ہوئے نا عالم ارواح میں، جہاں 18,000 مخلوقات کی روحیں جمع تھیں، ان روحوں کو جمع کر کے اللہ نے بہت سے فیصلے لیے، وہاں ایک فیصلہ تھا نزول قرآن کا۔ تو جب نزول قرآن کے فیصلے کی بات آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں سے دریافت کیا تھا کہ پہاڑوں بتاؤ میں تم پر اپنا کلام قرآن نازل کرنا چاہتا ہوں، کیا برداشت کرو گے؟ تو
پہاڑوں نے زبان حال سے عرض کیا کہ یا اللہ اگر یہ تیرا جاہ و جلال والا کلام ہم پہ نازل ہوا تو ہم تیرے خوف کے مارے رضا رضا ہو جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں سے پوچھا، اے دریاؤں بتاؤ میں تم پہ قرآن نازل کرنا چاہتا ہوں، کیا برداشت کرو گے؟ تو دریاؤں نے زبان حال سے عرض کیا کہ یا اللہ اگر یہ تیرا کلام جاہ و جلال والا کلام ہم پہ نازل ہوا تو تیرے خوف و خشیت کے مارے ہم سوکھ جائیں گے، خشک ہو جائیں گے، ہمارے اندر ایک قطرہ بھی پانی کا باقی نہ رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح مخلوقات سے پوچھتا رہا، آسمان سے پوچھا ہے آسمان کی بلندیوں بتاؤ میں تم پہ قرآن نازل کرنا چاہتا ہوں، کیا برداشت کرو گے؟ آسمانوں نے زبان حال سے عرض کیا ہے اللہ اگر یہ جاہ و جلال والا کلام ہم پہ نازل ہوا تو تیرے خوف کے مارے ہمارے جبڑے کھل جائیں گے، ہم پھٹ جائیں گے، چاند سورج اور ستارے سب زمین پہ گر جائیں گے اور تباہیاں مچ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے زمینوں سے دریافت کیا ہے زمین بتا میں تجھ پہ اپنا قرآن نازل کرنا چاہتا ہوں، کیا برداشت کرو گی؟ تو زمین نے زبان حال سے عرض کیا کہ یا اللہ اگر یہ تیرا جاہ و جلال والا کلام ہم پہ نازل ہوا تو تیرے خوف کے مارے ہمارے اندر زلزلے آ جائیں گے، تباہیاں مچ جائیں گی، بربادیاں مچ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا رہا، مخلوقات سے پوچھتا رہا، جب حالانکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے، پھر بھی اپنے محبوب کی شان اور قرآن کی شان ظاہر کرنے اللہ مخلوقات سے پوچھتا ہے۔ پوچھتے پوچھتے جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی محبوب بے مثل و بے مثال کی، جب باری آئی رب کے دلدار کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی امت کے غمخوار کی، جب باری آئی کل نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب سے دریافت فرمایا، اے میرے پیارے حبیب بتاؤ میں تمہارے سینے مطہرہ پر اپنا کلام مقدس قرآن کریم نازل کرنا چاہتا ہوں، کیا تم برداشت کرو گے؟ تو قرآن عظیم کی اس عظیم بات کو سن کر، اللہ کے اس فرمان کو سن کر پیارے مصطفیٰ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر تیری مرضی یہ ہے، اگر تیرا منشا یہ ہے، اگر تیری مشیت یہ ہے کہ ایسا جاہ و جلال والا کلام میرے سینے مطہرہ پہ نازل ہو جائے تو اے اللہ تو نازل فرما، اس لیے کہ اس کلام مقدس کو، اس جاہ و جلال والے کلام کو میرے سینے پہ نازل کرنا بھی تیرا ہی کام ہے، اور اس سینے کے اندر قوت برداشت دینا بھی تیرا ہی کام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ قربان جائیے عظمت قرآن پر، عظمت سینہ مصطفیٰ پر، حضور اکرم کے اس سینہ مطہرہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور 23 برس کی مدت میں ایک بار کی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل کیا، اور 23 برس کی مدت میں پیارے مصطفیٰ کے سینے پہ وقتاً فوقتاً عند ضرورت نازل فرماتا رہا، یہاں تک کہ مکمل اللہ کا یہ جاہ و جلال والا کلام پیارے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہو گیا۔ اب یہی عظمت والا کلام قرآن کریم حضور کے مبارک سینے سے منتقل ہو کر صحابہ اکرام اور اہل بیت کے سینے میں آیا، اہل بیت اور صحابہ کے سینے سے منتقل ہو کر تابعین کے سینوں میں آیا، تابعین کے سینوں سے منتقل ہو کر تبع تابعین کے سینوں میں آیا، تبع تابعین کے سینوں سے منتقل ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ کے سینوں میں آیا، امام شافعی کے سینے میں آیا، امام مالک کے سینے میں آیا، امام احمد بن حنبل کے سینے میں آیا، ان بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہو کر اسلاف صالحین کے سینوں میں آیا، اسلاف صالحین کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، ہیکل سبحانی، میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم دستگیر پیران پیر کے مبارک سینے میں آیا، حضور غوث اعظم کے سینے سے منتقل ہو کر خواجہ خواجگاں، قبلہ چشتیاں، عطائے میر حجاز، سراپا سوز و گداز، سرکار خواجہ غریب النواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے منتقل ہو کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے منتقل ہو کر حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے منتقل ہو کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے منتقل ہو کر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے منتقل ہو کر اولیاء بزرگان دین کے سینوں میں آیا، وہاں سے ہوتا ہوا اعلیٰ حضرت
امام اہل سنت کے سینے میں آیا، امام اہل سنت کے سینے سے منتقل ہوتا ہوا بزرگان دین کے وسیلے سے یہی قرآن کریم حضرت مولانا ایوب صاحب کے سینے میں آیا، حافظ رشید کے سینے میں آیا، حافظ عبد القادر کے سینے میں آیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے بچوں کے سینوں میں ہمیں یہ کلام پاک نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی سینے مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ حضور کے اس بابرکت بعظمت سینے مطہرہ کا فیضان ہے۔ عزیزان کرام، یہ قرآن نازل ہوا، کیسا جاہ و جلال والا کلام ہے۔ یہ قرآن نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ڈاکٹر ہو یا وکیل، مزدور ہو یا انجینئر، یہ قرآن سب کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے، سب کے لیے سرچشمہ نجات بن کے آیا ہے، سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہے۔ یہی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت بھی پا رہے ہیں، اور اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ اس قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو ہمیں عطا فرمایا، سمجھنے کے لیے اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اس پر عمل کے لیے اللہ نے یہ قرآن عطا فرمایا۔ اور آج ہمارا تعلق دیکھیے قرآن سے کتنا ہے۔ ہم قرآن کو تو بڑی محبت سے ہماری بیٹیوں کی شادیوں میں بڑے تبرک کے طور پہ دیتے ہیں۔ دلہا دلہن مہینوں گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، دان میں اوپر سجا دیتے ہیں قرآن کو، اس کے بعد پھر کبھی توفیق نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کی۔ بھلا جب قرآن کھولو گے نہیں، قرآن پڑھو گے نہیں، قرآن پر سمجھو گے نہیں، تو قرآن پہ عمل کرو گے نہیں، تو قرآن کا فیضان کیسے پاؤ گے؟ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ پہلے کا مسلمان جو جنگ میں جاتا تھا قرآن اور شمشیر کے ساتھ، اور یہ آج کا مسلمان فلم کو جاتا ہے بیٹی اور شمشیر کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم قرآن سے بے تعلق ہو گئے ہیں، ہم قرآن صرف رمضان میں سنتے ہیں، بس پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ حضور پاک نے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن پڑھنا سیکھو، اگر اٹک کے بھی تم کیوں نہ ہو قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ جو تجوید کے ساتھ آدمی قرآن پڑھتا ہے، اور جو اٹک کے ایک بوڑھا انسان قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اٹک کے پڑھنے والے بوڑھے کو اس بہترین حافظ سے بھی زیادہ ثواب پڑھنے کا عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن سے محبت رکھو، قرآن سے لگاؤ رکھو میرے عزیزو۔ آج شب قدر ہے، آخری بات میں آپ کو عہد رسالت کی بتا کے گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ شب قدر ہے، اب رمضان ہم سے رخصت ہو رہا، اب انشاءاللہ الوداعی شاید سلام بھی پڑھیں گے، صحیح کلام بھی پڑھیں گے۔ یہ قرآن، یہ رمضان ہمیں ملا کیوں؟ یہ قرآن رمضان میں ہمیں ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ رمضان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اب ہمیں کیا سبق دے کے جا رہا ہے؟ ہمیں کس طرف یہ قرآن رہنمائی کر رہا ہے؟ کس طرف یہ رمضان ہماری ہدایت اور توجہ دلا رہا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ آئیے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں واقعہ، اس کے بعد گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ایک حدیث اسی طرح کی جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں حضرت اسید بن حضیر سے مروی ہے، اور وہ سنن ابو داؤد میں ہے، باب قبلۃ الجسد کے چیپٹر میں موجود ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت اور ایک اور واقعہ اور دوسری کتابوں میں بھی سیرت کی موجود ہے۔ عزیزان گرامی، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 67 پر حضرت عکاشہ کے نام سے یہ روایت موجود ہے کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اطلاع دے دیا کہ اب اس ظاہری دنیا سے آپ کے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا، آپ یہاں سے پردہ کرنے والے دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جبریل، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبریل آئے اور اطلاع دیے۔ حضور پاک نے اس وقت جسمانی طور پر حضور کو بخار چڑھا ہوا تھا، حضور کی طبیعت بہت ناساز تھی۔ سرکار پاک کو جب یہ اطلاع ملی تو حضور پاک نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مؤذن رسول تھے ان کو بلایا اور کہا ہے بلال اذان دو اور سب مدینے والوں کو کہو کہ سارے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ اللہ اکبر، وہ مؤذن رسول جن کی اذان میں کتنا بڑا عشق رسول چھلکتا تھا، جب وہ اذان دیتے تھے تو پیارے مصطفیٰ کو دیکھتے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تو جن کا نام اذان میں لیتے ان کے چہرے کو اسی وقت دیکھا کرتے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو حضور پاک صاحب لولاک نے فرمایا بلال اذان دو، تو حضرت بلال نے کہا حضور آپ کا حکم، تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا حضور، کہا بلال اب اذان دو۔ حضرت بلال نے عرض کیا حضور جب میں مدینے میں تھا
تو اذان دیتا تو رخ کرتا تھا کعبے کی طرف. یا رسول اللہ جب بدر میں اذان دیا تو کعبے کی طرف رخ کیا. یا رسول اللہ فلاں غزوے میں اذان دیا تو کعبے کی طرف فیس کیا. یا رسول اللہ جب بھی جہاں بھی جس گلی محلے میں آپ نے اذان کا حکم دیا, جس مسجد میں نے رخ کعبے کی طرف کیا. اب تو آپ نے مجھے کعبے پہ چڑھا دیا ہے, اب رخ کروں تو کس طرف کروں؟ حضور پاک نے فرمایا بلال جب تم مدینے میں اذان دیتے تو رخ کرتے تھے کعبے کی طرف, جب تم قباء میں اذان دیتے تو رخ کرتے تھے کعبے کی طرف, جب تم بدر میں اذان دیتے رخ کرتے تھے کعبے کی طرف, جب تم خندق میں اذان دیتے رخ کرتے کعبے کی طرف, جب تم حنین میں اذان دیتے رخ کرتے کعبے کی طرف. اے بلال میں نے تمہیں کعبے پہ چڑھا دیا ہے, اب تم اپنا رخ کعبے کے کعبہ یعنی میری طرف کر کے اذان دو. وقار مصطفیٰ کی طرف رخ کر کے بلال حبشی اذان دیا کرتے. کتنی پیاری اذان ہوتی تھی وہ, کہ اذان میں جس صحابی نے جس شخصیت کا نام ہوتا وہ شخصیت سامنے جلوگر ہوتی. حضور ان کو دیکھتے, حضرت ابو بکر تو انگوٹھوں کو چومتے. حضور فرماتے کہ جو کوئی اشہد ان محمدن رسول اللہ پہ انگوٹھے چوم کے یہ حضرت ابو بکر والی ادا کو اپنا لے گا, اس کی آنکھیں آشوب چشم سے یعنی آنکھ کی بیماری سے اس کی آنکھیں محفوظ ہو جائیں گی, اسے کبھی بھی انشاءاللہ آنکھ کی بیماری نہیں ہوگی. تو بہرحال حضرات اکرامی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری زمانہ قریب آیا, دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا, حضرت بلال حبشی کو حکم دیا, سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. کیا بات ہے, حضور پاک کا بلاوا آیا, اذان بلالی ہوئی, دھڑا دھڑ سے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہیں, سارے صحابہ جمع, حضرت ابو بکر آ گئے, حضرت عمر آ گئے, حضرت عثمان آ گئے, حیدر کرار آ گئے بلال حبشی کے اذان پر, صہیب جتنے صحابہ تقریباً سب آ گئے. اس کے بعد حضور پاک منبر انور پہ جلوگر ہوئے اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. کیا یہ لوگوں سنو, خطبہ میں تقریر میں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اب میرے دنیا سے رخصت ہونے کا قریب آ گیا. اتنا سننا تھا کہ صحابہ زار و قطار ہونے لگے. حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے تو آنسو جاری ہو گیا. کہا کہ سنو, اگر میں نے زندگی میں کسی پر کچھ ظلم کیا ہے تو آج وہ مجھ سے بدلہ لے, اگر میں نے کسی کا حق کوئی باقی ہے آج وہ مجھ سے وصول کر لے. صحابہ اکرام کی مجلس میں سناٹا چھا گیا کہ یہ حضور پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں. حضور تو رحمت للعالمین بن کے آئے, بھلا وہ کسی کا ظلم کیسے کر سکتے, کسی کا حق کیسے, حقوق کی بات بتانے آئے. انسانوں کے حقوق, جانوروں کے حقوق, عورتوں کے حقوق, بچیوں کے حقوق, بیواؤں کے حقوق, ہر چیز کا, درختوں کے حقوق تک, یہاں تک کہ ہواؤں کے حقوق تک مصطفیٰ پیارے نے بتائے. بھلا وہ کسی کا حق کیسے آپ دبا سکتے. درود شریف پڑھی, اللہم صلی اللہ و شفینا و نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کی توجہ ہوتا ہے, ایک بات بولو, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, یعنی کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہے. شاید یہ بھی ہو سکتا کوئی اللہ کا ذکر ہی تھا ہوگا, اس شکل میں اللہ نے کروا دیا. صحیح, دروازے کی جو ناک ہوتی ہے نا, جو زنجیر ہلتی ہے, وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, حدیثوں میں آیا. بہرحال حضرات گرامی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرا کسی پر حق باقی ہے, یعنی میں کسی کو کچھ حق دینا ہوں تو آج مجھ سے وصول کر لے. سارے صحابہ حیران ہیں. اچانک ایک صحابی اٹھے, عرض گزارو یا رسول اللہ, مجھ سے کچھ آپ نے بطور قرض کچھ امانت حاصل کی تھی, میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ مجھے ادا کر دیں. حضور نے فوراً حضرت ابو بکر کو حکم دیا, وہ کھڑے ہوئے اور ان کا حق ادا کر دیا. اس کے بعد پھر حضور نے اعلان فرمایا ہے کوئی جس کا کچھ اور حق باقی ہو تو آج مجھ سے وصول کر لے. اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے, اتنے میں حضرت رکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ, ایک بار ایک غزوے میں ہم لوگ واپس آ رہے تھے غزوے سے, ایک جنگ سے, آپ کی اونٹنی بالکل سامنے سامنے تھی. اتفاق سے میری اونٹنی بھی بڑی تیز تیز چلتے چلتے آپ کی اونٹنی کے برابر آ گئی. تو میں یہ موقع غنیمت جان کے فوراً اپنی اونٹنی سے اتر کے لپک کے آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا تھا کہ اچانک آپ کے ہاتھ میں ایک پتلی چھڑی تھی, آپ نے میرے پیٹھ پر دے ماری. آپ نے جان بوجھ کے مجھے مارا, میں نہیں جانتا, یا سہون وہ مجھے پیٹھ پہ آپ کے ہاتھ سے لگ گئی, اس کا بھی مجھے پتا نہیں. مگر یا رسول اللہ, چونکہ آپ نے مارا تھا میں اس کا آج بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ حیران ہو گئے, کاشا یہ کیا کر رہے ہو, اپنے پیارے آقا سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو. حضور نے فرمایا اوکاشا کو بدلہ آج لینے دو.
सब खामोश हो जाओ, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, उकाशा सामने आओ। जैसे हजरत उकाशा सामने आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ के आए, तुझे पता नहीं कि इमामुल अंबिया है, बुखार में है, हमारे प्यारे आका है, तुम इनसे बदले की बात कर रहे हो? इनके बदले तुम मुझे कोड़े मारो, इनके बदले तुम मुझे छड़ी से मारो, लेकिन हुजूर को तकलीफ ना दो। हुजूर फरमाते नहीं अबू बकर, तुम्हारी नीयत बहुत साफ है, तुम अपनी जगह बैठ जाओ, उकाशा को बदला लेना। हजरत उमर खड़े हुए, अर्ज गुजारे मेरे आका को तकलीफ मत दो, उसके बदले में 100 कोड़े मेरे पीठ पर मारो। हजरत उस्मान खड़े हुए, हजरत अली खड़े हुए, कहने लगे 100 दुर्रे मेरी पीठ पे मारो, लेकिन हमारे प्यारे आका को तकलीफ ना दो। हजरत उकाशा है, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। उतने में हजरत हसनैन करीमैन आगे आए कि हमारे नाना जान बहुत ही बीमार हैं, अल्लाह के वास्ते हमारे नाना जान को तकलीफ ना दो, हमारी पीठ पे जितने मारना हो छड़ियां मार लो। लेकिन हजरत उकाशा आगे बढ़ते जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं उकाशा को आने दो, और अर्ज गुजार हुए। हजरत उकाशा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वही छड़ी चाहिए जिस छड़ी से आपने मुझे ज़र्ब लगाई थी। हुजूर ने फौरन हजरत बिलाल को बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के दौलत खाने में भेजा, जाओ वो छड़ी सैयदा फातिमा के पास मौजूद है, उस छड़ी को ले आओ। हजरत बिलाल हबशी दरवाज़ा सैयदा कायनात पे जाते हैं, दस्तक देते, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा मैं बिलाल हूँ, कैसे आना हुआ? बोले अब्बा जान ने वो छड़ी मंगाई है जो फला गज़वे पे पतली छड़ी लेकर के तशरीफ ले गए थे। सैयदा कायनात ने छड़ी तो लाकर दे दिया, लेकिन अर्ज गुजार भी सवाल करती है, पूछती है क्या बिलाल बताओ, आखिर आज अचानक कौन से गज़वे में जाने का प्लान बन गया? पहले से तो कोई ऐसा ऐलान या अनाउंसमेंट नहीं था, अचानक मेरे अब्बा किस गज़वे में जा रहे हैं, वो भी बीमार हैं। तो हज़रत बिलाल ने सारा वाक़या सुनाया। सैयदा कायनात ने जब ये सुना तो वो बिलक के रोने लगी कि मेरे अब्बा जान तो पहले से बीमार हैं, उनके साथ ऐसा मामला हो रहा है, मेरे हसनैन करीमैन वहां मौजूद हैं, उनके लिए कह दो कि वो अपनी कुर्बानी पेश करें, वो अपना जिस्म पेश करें। कहा वो भी मामला हो चुका। हजरत बिलाल हबशी छड़ी लेकर सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा के दौलत खाने से हुजूर पाक की बारगाह में आते हैं और वो छड़ी इनायत अर्ज पेश करते हैं। हुजूर वो छड़ी लेकर हजरत उकाशा को देते हैं। उकाशा लो वो छड़ी आ गई, तुम इससे बदला अपना ले लो। हजरत उकाशा छड़ी हाथ में लेते हैं और अर्ज गुजार होते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक़्त मुझे आपने छड़ी मारी थी उस वक़्त मेरे जिस्म पे कुर्ता नहीं था, मेरी पीठ बरहना थी। इंसाफ का तकाजा तो यही है कि आप भी अपना पैराहने मुबारक हटाएं ताकि मैं बरहना पीठ पर अपना बदला पूरा कर सकूं। अल्लाहु अकबर, ये सुनना था। सहाबा तारो कतार रोने लगे। हुजूर अकरम ने फरमाया हाँ हाँ सही उकाशा, तुमने सही कहा, आओ। जैसे ही हजरत उकाशा करीब गए, हुजूर ने अपना पैराहने मुबारक जैसे ही उठाना चाहा, अचानक हजरत उकाशा की नजर सरकार के जिस्म नाज़रीन पर जो मोहरे नबूवत का निशान बना हुआ था उस पे पड़ी। हजरत उकाशा के जिस्म में कपकपी तारी हो गई। हजरत उकाशा के हाथ से छड़ी नीचे गिर गई। दौड़ते हुए गए, मोहरे नबूवत का बोसा लिया और कदमों में गिर के रोने लगे। तकबीर, रिसालत और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुराद मन आनस के तुरा मस कुनम व तुरा बोसा कुनम, मुराद मन तुरा तकलीफ देना नबूद, कि मेरी मुराद आपको तकलीफ देना नहीं थी, बल्कि मेरी मुराद ये थी कि मैं आपके जिस्म को मस करूं, आपके मोहरे नबूवत का बोसा ले लूं। क्योंकि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ही फरमाया है कि मम मस्सा जल्दी लन तमस्सहु नार, कि जो कोई मेरे जिस्म से मस होगा उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। अब आखिरी बात बताता हूँ, वो शहंशाह कौनो मकाम जो जन्नत के मालिक है नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जे व इख्तियार में। अपने सहाबा में जन्नत बांट रहे हैं, अशरा मुबश्शरा का नाम आपके सामने। वो आका जो जन्नत के मालिक भी हैं, जन्नत की नेमतें बांटते भी हैं, लेकिन जब उनका आखिर वक्त आता है तो हुकूकुल इबाद की इतनी अहमियत बता रहे हैं कि हुकूकुल्लाह की भी कोताही ना हो, और हुकूकुल इबाद की अहमियत बताते हुए ऐलान कर रहे हैं कि है किसी पर तो मुझसे कुछ मेरा हक, मुझसे जिसको मैं देना हूँ मुझसे अदा करना। किसी पर मेरा हक बनता है तो मुझसे उसको क्या ऐसा हो सकता है? जो जन्नत के मालिक हैं ये क्यों ये सबक दे रहे हैं कि लोगों, ये बता रहे हैं
کہ حقوق اللہ تو وہ ہیں جو اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح حج ہے، اگر ادا کرو گے، نماز پڑھو گے، یہ اللہ کا حق ہے، اگر نہ پڑھو اللہ چاہے معاف کرے نہ کرے، لیکن کچھ بندوں کے حقوق تمہارے اوپر۔ یہ رمضان جا رہا ہے، یہ بتا رہا، حضور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں، تمہارے ماں باپ کے حقوق، تمہارے بہنوں بھائیوں کے حقوق ہیں، تمہارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، تمہارے اوپر تمہارے اڑوس پڑوس کے حقوق ہیں۔ پڑوس کے حقوق تو حضور نے اتنے بتائے کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم پیٹ بھر کھا کے سو گئے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو، تم مسلمان ہی نہیں ہو کہ تم تو پیٹ بھر کھا کے سو گئے اور آپ کا پڑوسی بھوکا سویا۔ آپ کے اوپر آپ کے محلے میں یا آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں یا آپ کے ملک میں رہنے والے غریبوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی آپ پر حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، غریب طالب علموں کا بھی حق ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں رمضان گزر رہا ہے، آج بھی اگر آپ کچھ حقوق بندگان خدا کے باقی ہو تو ادا کرو، کسی کا قرض باقی ہو ادا کر دو، کسی کی تکلیف آپ نے دی ہے اس سے معافی تلافی کر لو، اس لیے کہ آج کی بڑی رات اگر آپ نے کسی کو تکلیف دی ہوئی ہے، کسی سے رشتہ داری توڑی ہوئی ہے، سچے دل سے اللہ واسطے کا صلح صفائی نہ ہو، شاید ہو سکتا ہے رات کے فیضان سے محرومی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، آج کی رات یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں اب رمضان مبارک جا رہا ہے، زکوٰۃ تم نے ادا نہیں کی ہے، اگر کچھ زکوٰۃ ادا کرنی باقی ہو رہ گئی ہے، جتنی جلد ہو سکتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ فطر ادا کر دو، صدقہ فطر سال بھر دے سکتے ہو، مستحب وقت عیدگاہ جانے سے پہلے ہے، جتنی جلد ہوگا اگر دے دو گے آج یا کل میں، ہو سکتا ہے آپ کے پیسوں سے ایک غریب بھی شیرخرما بنا لے، اچھا کھانے بنا لے، اچھے کپڑے پہن لے، اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ رمضان جو رخصت ہو رہا ہے ہمیں بہت سی چیزوں کی ترغیب دے رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کی تعلیمات ہمیں ترغیب دے رہی ہیں کہ ماں ناراض ہو تو ماں کو منوا لو، باپ ناراض ہے تو باپ کو راضی کر لو، بھائی بہن اگر غریب ہیں بھوکے ہیں ان کو کچھ مدد کرو، ان کا ساتھ دو، غریب رشتہ داروں کا خیال رکھو، غریبوں بیواؤں کو حقوق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں جو حفاظ قرآن ہیں جنہوں نے الحمدللہ قرآن سنایا ہے، بالخصوص حضرت مولانا ایوب صاحب کو، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کی ذات مبارکہ سے خلق کثیر کو فائدہ پہنچا، اے اللہ ان کے ذریعے قرآن کا فیضان پوری دنیا میں عام فرما دے، اور جو حفاظ نوجوان حافظ ارشی حافظ عبدالقادر ہیں، اے اللہ ان کے سینے میں قرآن کو مضبوطی سے تعدم زیست محفوظ فرما دے، قرآن کے فیضان کو ان کے دل میں ایسا سما دے کہ یہ قرآن کی تفسیر بھی سیکھ جائیں، یہ عالم دین بھی بن جائیں، یہ دین کے داعی اسلام کے مجاہد بن جائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔